بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے قبر کی زیارت کا سیدھا اور صاف طریقہ بتایا تھا کہ قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانشاء اللہ وبکم لاحقون کہے، اور جو کچھ پڑھ سکے قرآن پڑھے اور بخش دے، یہاں تک کہ دعائے مغفرت بھی کرے۔ اس سے قبر والوں کو راحت ہوگی، وہ بھی پڑھنے والے کے حق میں دعا کریں گے اور دونوں طرف کے لوگ فائدے میں ہوں گے۔ مگر اس کے لیے قرآن سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ قبر کی زیارت کا مقصد قبر کی زیارت کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے یا ایصال ثواب کرے، یعنی جو کچھ سورتیں، آیتیں اور درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائے، تاکہ وہ زیارت کرنے والے کے حق میں دعا کرے اور اس طرح دونوں طرف کو فائدہ پہنچے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبریں دیکھ کر اپنی موت اور آخرت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرے، یعنی ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے کہ اس قبر میں پہنچ کر آرام ملے، شرمندگی نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ اکثر قبروں کی زیارت کرنے والے سارے مقصد کو دور رکھ کر اپنے طریقے پر صرف اپنی دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی بیماری اور کوئی قرض سے نجات چاہتے ہیں، کوئی مقدمہ میں قائم ہونے کے لیے وہاں پر اپنی فریاد کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بنا کسی شک کے قبر کی زیارت کرنے والے ناواقف لوگ زیارت کرتے وقت ان کے ساتھ بھی وہی آداب کا استعمال کرتے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، چاہے دل سے نہیں۔ صحیح جگہ عملی طور پر صاحب مزار ہی کو سب کچھ دینے والا مالک کر رہا ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں ناجائز اور حرام ہیں اور کھلا شرک ہے، مگر عوام اس کو نہیں جانتی اور مزارات کے مزور لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کو اس کے سامنے منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دنیا کی آمدنی گھٹ جائے گی۔ اگر مسلمان رہتے ہوئے کوئی کسی دربار میں حاضر ہو کر فیض اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ صاحب مزار کے ساتھ نہ کیا جائے۔ ایسی نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہو، کچھ فرق کر دیں۔ اسی طرح رکوع، سجدہ، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا وغیرہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان کو اللہ کے ساتھ خاص رکھیں۔ یہاں ادب سے ٹھہر کر فاتحہ پڑھیں، آخر میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرمائے، پہنچائے اور ہمارے نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ اس طرح دعا کریں اور منہ پر ہاتھ پھیر لیں۔ صاحب مزار کو یہ مقام کیوں ملا؟ جو لوگ مزار کے اندر ہیں ان کی بزرگی کا راز ان کی عبادت اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ ان کو جو رتبہ مقام اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس سے کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ہم کو نہ ان کی شان کے خلاف کوئی حرکت کرنی چاہیے، نہ ان کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے ان کے پیغمبر یا خدا ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ ایسا کرنے سے وہ نہ تو خوش رہیں گے، نہ ہی ان کو مرتبہ ہی پڑے گا، بلکہ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ نہ ہمارا کوئی کام ہے کہ دنیا اور آخرت میں بن پائیں گے، پھر بے فائدہ گناہ کرنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں بھی ان بزرگوں بھی نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں
اپنی زندگی کو لگا دیا، اسی طرح سے ہم سب کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے علم اور نااہل عوام قبروں کی ظاہری زیب و زینت میں دن رات لگے رہتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر پنکھے لگواتے ہیں، حالانکہ اس چراغ سے قبر کے اندر روشنی نہیں ہوتی۔ قبر کی روشنی تو آئے گی، قرآن کی تلاوت، درود شریف اور خدا کے ذکر سے ہوتی ہے۔ مزارات پر اچھے اچھے کپڑوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی ظاہر زیب و زینت ہے، اس سے اندر کی زینت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔